السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبعد حصول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى واستكمال العلم والمعرفة جهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشرعیہ ظاہرا و باطنا۔ فبعد حصول هذه المعرفہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی اس معرفت کے حاصل ہونے کے بعد، واستکمال العلم والمعرفہ، اور علم و عرفان کو مکمل طلب کرنے کے بعد، استکمالہ کا معنی مکمل طلب کرنا، اور علم و عرفان کے مکمل طلب کرنے کے بعد، مکمل حصول کے بعد، جہادہ سالک راہ معرفت، اس نے کوشش کی، جہد یجہدو کوشش کرنا، کسی کام میں لگے رہنا، اس نے کوشش کی، حتی یتعلم ما یلزمہ من الفرائض، تاکہ وہ سیکھ لے وہ چیزیں، ما سے موصول ہے اور ادھر فرائض شرعیہ من بیانیہ ہے، یہ فرائض شرعیہ کیا ہے، اس کا بیان ہے، تاکہ وہ اس نے کوشش کی تاکہ وہ سیکھ لے ما یلزمہ من الفرائض شرعیہ، جو فرائض شرعیہ اس پر لازم ہیں، ظاہرا و باطنا، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس معرفت کے حاصل ہونے کے بعد اور علم و عرفان کے مکمل کرنے کے بعد، مکمل حاصل کرنے کے بعد، اس نے کوشش کی تاکہ وہ سیکھ لے، جان لے فرائض شرعیہ، ظاہری اور باطنی فرائض شرعیہ جو اس پر لازم ہیں۔ فلما استکمل العلم والمعرفت بالفرائض، تو جب علم و معرفت، فرائض کے علم و معرفت کو اس نے مکمل حاصل کر لیا، انبعث لیأخذ فی العبادت ویشتغل بہا، تو وہ اٹھا تاکہ عبادت شروع کرے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ پہلی گھاٹی کس کی تھی؟ عبادت کی تھی، ہے نا۔ اب اسی میں جو جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں، جو جو چیزیں اس کے لیے لازم و ضروری تھیں، ان کا بیان یہاں تک ہوا۔ انبعث ینبعث انبعاث، بعثہ کا معنی آتا ہے بھیجنا، اور انبعث کا معنی جانا، تو وہ گیا یا وہ اٹھا تاکہ عبادت شروع کرے، وَيَشْتَغِلَ بِهَا، اور عبادت میں مشغول ہو۔ فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ جِنَایَاتٍ وَذُنُوبٍ، تو اس نے دیکھا کہ وہ تو گناہوں والا ہے اور خطاؤں والا ہے۔ صاحب جنایاتن، جنایاتن کی کا واحد آتا ہے جنایتن، جس کا معنی جرم اور غلطی، قصور، تقصیر، گناہ، ذنوب، ذنبن کی جمع۔ اس نے دیکھا، فَإِذَا، اذا مفاجاتیہ ہے، تبھی وہ گناہ گار اور خطا کار تھا۔ جب دیکھا تو اسے نظر آیا کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں۔ وَهَذَا حَالُ الْأَكْثَرِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ کچھ ہی ہوتے ہیں جو گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، پروردگار عالم ان کو محفوظ رکھتا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ عبادت کا قصد کرتے ہیں تو پہلے گناہ گار نظر آتے ہیں۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے بندہ، کیف اقبل علی العبادہ، کیسے میں عبادت کی طرف رخ کر سکتا ہوں، کیسے میں عبادت کی طرف توجہ کروں گا، عبادت کا رخ کروں گا۔
وَأَنَا مُصِرٌّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مُتَلَطِّخٌ بِهَا، واو حالیہ ہے، حالانکہ میں معصیت نافرمانی پر مصر ہوں، نافرمانی پر مصر ہوں، اصرار کر رہا ہوں اللہ کی معصیت میں، نافرمانی برابر کر رہا ہوں۔ متلطخ بہا، اور معصیت گناہ سے میں آلودہ ہوں۔ تلطخ بالذنب، گناہ میں ملوث ہونا، باب تفاعل سے۔ فَيَجِبُ عَلَيَّ أَوَّلًا أَنْ أَتُوبَ إِلَيْهِ، تو مجھ پر لازم ہے کہ پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، اپنے گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ ایک گندا آدمی، ایک آلودہ آدمی یہ بارگاہ خداوندی کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرے گا؟ پاک کرے گا، صاف کرے گا، اپنا جسم بھی پاک و صاف کرے گا، اور اپنا جو ہے اپنی روح بھی پاک و صاف کرے گا، اپنا ظاہر بھی پاک و صاف کرے گا، اپنا باطن بھی، تبھی اللہ کے قرب تک پہنچے گا اور اس کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو سکتا ہے۔ پہلے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں توبہ کروں، لیغفر لی ذنوبی، تاکہ وہ میرے گناہ بخش دے، ویخلصنی من اسرہا، اور مجھے تمام گناہوں سے نجات دے دے، چھٹکارا دلا دے۔ خلص یخلص، تخلیص، چھٹکارا دلانا، رہائی دلانا، اور اسر کا معنی آتا ہے کل، تاکید کے لیے آتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے جاؤ بے اسرہم، ای جاؤ کلہم جمیعہم، سب کے سب آئے۔ اور مجھے وہ تمام گناہوں سے، حازم راجع ذنوب کی طرف، اور وہ تمام گناہوں سے مجھے نجات دے دے، وَيُطَهِّرَنِي مِنْ أَقْذَارِهَا، اور مجھے گناہوں کی آلائشوں سے پاک کر دے۔ فَأَصْلُحَ لِلْخِدْمَةِ، صلاح یصلح نصر انصرو سے، اس کا معنی آتا ہے کسی کام کے لائق ہونا، قابل ہونا۔ فَأَصْلُحَ لِلْخِدْمَةِ، تاکہ میں بندگی کے قابل ہو جاؤں، وَبِسَاطِ الْقُرْبَةِ، اور میں قربت خداوندی کے بچھونے کے قابل ہو جاؤں۔ بساط کا معنی بچھونا، فرش ہے نا، قربت خداوندی کا فرش، فرش قربت، اور جمع بسط آتی ہے اس کی، جیسے فراش کی جمع فرش، کہ میں اللہ کی بندگی کے قابل بن جاؤں، اور بساط قربت یعنی قربت کے مقام کے قابل بن جاؤں۔ قربت کا بچھونا، قربت کا مقام، قربت کے مقام کے میں قابل بن جاؤں۔ فَتَسْتَقْبِلُهُ، ہونا ہا ہونا عقبۃ التوبہ، تو یہاں اس کے سامنے توبہ کی گھاٹی آتی ہے۔ پہلی گھاٹی کون سی تھی؟ عبادت کی۔ اب اس میں کون کون سی رکاوٹیں، کون کون سے موانع آتے ہیں، ہے نا، کیا کیا چیزیں اس کے لیے لازم و ضروری ہیں، اس کے بارے میں بتایا۔ اب یہاں جب اس نے علم و معرفت حاصل کر لیا فرائض کا، اور عبادت کے لیے پھر وہ چلا، تو اسے نظر آیا کہ وہ گناہوں میں ملوث ہے، تو اب اس نے دیکھا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے پاک و صاف کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے کیا اس کو نظر آیا کہ توبہ کی جائے اور پاک و صاف ہوا جائے، تاکہ عبادت کے قابل بن جاؤں۔ فَيَحْتَاجُ لَا مُحَالَةَ إِلَىٰ قَطْعِهَا، تو لا محالہ یقینی طور پر، اس میں کوئی استحالہ نہیں، یقینی طور پر، حتمی طور پر، تو یقینی طور پر، ضروری طور پر، یحتاج الی قطعها، اس کو طے کرنے کا وہ محتاج ہوا، اسے حاجت ہوئی، وہ محتاج ہوتا ہے اس کو طے کرنے کا، اسے ضرورت پڑتی ہے اس گھاٹی کو طے کرنے کی، کاٹنے کی یعنی طے کرنے کی۔ کس گھاٹی کو؟ توبہ کی گھاٹی کو۔ لِيَصِلَ إِلَىٰ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا، تاکہ وہ پہنچ جائے اس تک کہ اس سے، منہا ہا ضمیر کدھر راجع ہے؟
توبہ کی طرف، تاکہ وہ توبہ سے جو مقصود ہے اس تک پہنچ جائے. مقصود کیا ہے؟ توبہ کر کے عبادت کرنا، تاکہ وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے. وصل یصل لیصل. فأخذ في ذلك بإقامة التوبة في حقوقها وشرائطها إلى أن يقطعها. اخذ فی کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا. فاخذ فی ذالک، تو اس نے یہ گھاٹی اس گھاٹی کو طے کرنا شروع کیا، اس کام کو اس نے شروع کیا. بے اقامت توبہ، توبہ کر کے، توبہ قائم کر کے، یعنی توبہ کر کے. فی حقوقها، توبہ کے حقوق کے ساتھ. فی مع کے معنی میں توبہ کے حقوق کے ساتھ اور اس کے شرائط کے ساتھ. الی ان یقطعها، تاکہ وہ اس گھاٹی کو طے کرے. فلما حصلت له التوبۃ الصادقہ، تو جب اس کو توبہ صادقہ حاصل ہو گئی، جب اس کو سچی توبہ حاصل ہو گئی، سچی توبہ کی توفیق مل گئی، سچی توبہ اس نے کر لی. وفرغ من قطع هذه العقبہ، فرغ یفرغ نصرہ سے فارغ ہونا، اور وہ اس گھاٹی کو طے کر کے فارغ ہوا. حن الی العبادہ، توبہ کی گھاٹی کو طے کر کے فارغ ہوا. حن یحن، حن الی، اس کا معنی ہوتا ہے مشتاق ہونا، کسی چیز کا مشتاق ہونا، متمنی ہونا، آرزومند ہونا. تو وہ عبادت کا مشتاق ہوا کہ عبادت میں یہ چیز ضروری تھی، توبہ ہی میں نے کر لی، اب عبادت میں کر سکتا ہوں. عبادت کا مشتاق ہوا. لیاخذ فیہا، تاکہ وہ عبادت شروع کرے. حاضمیر کی طرف راجع عبادت کی طرف. فنظر فاذا حوله عوائق محدقۃ بہ، تو اچانک اس کے ارد گرد کچھ ایسی رکاوٹیں آئیں جو اس کا حصار کیے ہوئے ہیں، اس کو گھیرے ہوئے ہیں. محدقن کا معنی، احدق بہ کا معنی ہوتا ہے گھیرنا. تو اچانک اس کے ارد گرد کچھ ایسی رکاوٹیں آئیں جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں. کل واحدۃ منہا تعوقہ اما قصد من العبادۃ بضرب من التعویق، ان رکاوٹوں میں سے ہر ایک تعوقہ، اس کو روک رہی ہے. اما قصد من العبادہ، اس سے جو اس نے قصد کیا عبادت کا، ما سے موصول اور من بیانیہ، اس عبادت سے ہر ایک روک رہی ہے جس کا اس نے قصد کیا ہے. بے ضرب من التعویق، مختلف رکاوٹ کے ذریعے. فتأمل، تو اس نے غور کیا. فاذا ہی اربع، تو وہ رکاوٹیں 4 تھیں. تو وہ رکاوٹیں کتنی تھیں؟ 4 تھیں. الدنیا والخلق والشیطان والنفس، پہلی رکاوٹ تھی دنیا، دوسری تھی مخلوق، تیسرا تھا شیطان، تیسری رکاوٹ تھا کون؟ شیطان. چوتھی رکاوٹ نفس. یہاں پر دنیا کی جمع دنا اور خلق مصدر ہے مخلوق کے معنی میں، اور شیطان شیاطین، نفس کی جمع نفوس. فاحتاج لا محالۃ الی دفع هذه العوائق وازاحتها عنہ، تو ضروری طور پر لا محالہ اسے ضرورت پڑی ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی. وازاحتها عنہ، اور ان رکاوٹوں کو ہٹانے کی. عنہ، اپنے سے. ٹھیک ہے نا؟ عنہ میں ہو ضمیر کدھر راجع ہے؟ وہی جو یہاں پر قاصد ہے، قاصد عبادت. ازاحت، ازاح یزیح، ازاحت کا معنی ہٹانا، دور کرنا. وَإِلَّا فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ مُرَادُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ، ورنہ. وَإِلَّا کیا مطلب؟ اس کے بعد ایک جملہ محذوف ہوتا ہے، یعنی اسے ضرورت پڑی ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی. وَإِلَّا کیا مطلب؟ وَإِلَّا، وَإِن، اگر ہے نا، لا يدفع هذه العوائق، اگر یہ رکاوٹیں وہ دور نہیں کرے گا. یہ ہوتا ہے اصل جملہ. اصل جملہ کیا ہوتا ہے؟
وَإِلَّا يَدْفَعُ ہے نا هَذِهِ الْعَوَائِقِ، اگر وہ یہ رکاوٹیں دور نہیں کرے گا تو اسی کا مخفف کیا کر دیتے ہیں؟ وَإِلَّا کر دیتے ہیں، جملہ فعلیہ محذوف کر دیتے ہیں۔ فَلَا يَتَعَطَّى لَهُ مُرَادُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ، ورنہ فَلَا يَتَعَطَّى لَهُ اس کے لیے، مرادہ اس کا مقصد، من العبادہ میں بیانیہ ہے، اس کا مقصد یعنی عبادت، ورنہ اس کے لیے اس کا مقصد یعنی عبادت حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اگر ان رکاوٹوں کو دور نہیں کرے گا تو اس کا مقصد جو عبادت ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تعطى لہ الامر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعطى لہ الامر کیا مطلب ہوتا ہے؟ ای حصل لہ وصار سہل لہ، یعنی وہ امر اس کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا، اس کے لیے حاصل ہو گیا۔ فاستقبلت ہاؤنا عقبۃ العوائق، تو یہاں اس کے سامنے استقبال کرنا، سامنے آنا، تو یہاں اس کے سامنے عوائق رکاوٹوں کی گھاٹی آتی ہے۔ فیحتاج الی قطعها باربعۃ امور، تو اسے ضرورت پڑتی ہے اس گھاٹی کو طے کرنے کی 4 امور کے ذریعے۔ التجرد عن الدنیا، پہلا امر کیا ہے؟ دنیا سے کنارہ کشی۔ 4 رکاوٹیں تھیں نا، دنیا اور شیطان، نفس اور ایک مخلوق، 4 رکاوٹیں تھیں جو عبادت سے ہے نا روک رہی تھیں۔ تو پہلی رکاوٹ کیا تھی؟ دنیا تھی۔ تو یہاں 4 چیزوں کے ذریعے ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس رکاوٹوں کی گھاٹی کو طے کیا جا سکتا ہے۔ التجرد عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، کنارہ کشی، والتفرد باربعۃ امور، اسی سے بدل ہے، باربعۃ امور سے کیا ہے؟ بدل ہے، تو کیا ہوگا؟ التجرد عن الدنیا، بدل بھی مان سکتے ہیں اور تینوں اعراب یہاں پر جائز ہیں۔ بدل مانیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ باربعۃ امور، وہ بھی مجرور ہے تو التجرد عن الدنیا والتفرد عن الخلق والمحاربۃ والقہر۔ اور اگر یہاں پر اس سے بدل نہ مانے تو اس صورت میں یہاں جملہ جو ہے نکالیں گے، یعنی مبتدا محذوف نکالیں گے 4 امور سے۔ احدھا، ان 4 امور میں پہلا کیا ہے؟ التجرد عن الدنیا، پھر سب معطوف علی معطوف سب کیا ہو جائیں گے؟ مرفوع ہو جائیں گے۔ اور ایک اعراب اور بھی جائز ہے، اعنی لگا دیں۔ کیا لگا دیں؟ 4 امور کے ذریعے سے طے کیا جا سکتا ہے، اعنی یعنی ہے نا، اعنی التجرد عن الدنیا، تو سب کیا ہو جائیں گے؟ منصوب ہو جائیں گے۔ التجرد عن الدنیا، دنیا سے کنارہ کشی کر کے، والتفرد عن الخلق، مخلوق سے دوری اختیار کر کے، تنہا رہ کر، الگ رہ کر، والمحاربت مع شیطان، شیطان سے جنگ کر کے، والقہر للنفس، اور نفس کے لیے قہر کر کے، جبر کر کے، نفس کو مغلوب کر کے۔ فَأَمَّا النَّفْسُ فَأَشَدُّهَا، رہا نفس تو وہ ان 4 میں سب سے سخت ہے۔ نفس کو، اپنے نفس کو قابو میں کرنا، اس کو مارنا کیا ہے؟ 4 میں سب سے زیادہ دشوار ہے۔ اذ لا يمكنه التجرد عنها، اس لیے کہ نفس سے کنارہ کشی کرنا ممکن نہیں ہے۔ یمکنہ میں ہو ضمیر کدھر راجع ہے؟ یمکنہ میں ہو ضمیر کدھر راجع ہے؟ اسی کی طرف، یعنی قاصد عبادت کی طرف۔ اور انہا میں ہا ضمیر کدھر راجع ہے؟ نفس کی طرف۔ اذ لا یمکنہ التجرد عنہا، اس لیے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے نفس سے دوری اختیار کرنا۔ اذ لا یمکنہ التجرد عنہا، اس لیے کہ اس بندے کے لیے نفس سے دوری اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ولا ان یقہرہا بمرۃ، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس کو بمرۃ، ایک مرتبہ میں، یک بارگی ہے نا، نہ یہ ممکن ہے کہ اس کو یک بارگی مغلوب کر لے، قہر یقہر فتح یفتح سے۔ وَيَقْمَعَهَا كَشَیطان،
قمع یقمع کا معنی تابع کرنا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس کو یک بارگی شیطان کی طرح تابع کر لے۔ اذ ہی المطیہ والآلہ، اس لیے کہ نفس ہی تو سواری ہے اور ہتھیار ہے۔ جب انسان جو ہے عبادت کرے گا تو نفس ہی تو اس کی سواری ہے، جب جان ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے عبادت ہوگی؟ جسم و جان کا ہونا ضروری ہے نا عبادت کے لیے، کمزور ہوگا ویسے ہی گر پڑے گا، کیا اللہ کی عبادت کرے گا؟ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے نفس تو ضروری ہے۔ مطیہ کا معنی سواری، جمع مطایا ہے نا، جیسے زہیہ کی جمع زہایا، عطیہ کی عطایا۔ ولا مطمع ایزن فی موافقتها علی ما یقصدہ العبد من العبادہ والاقبال علیہا۔ مطمع، طمع یطمع، مطمع ہے نا، طمع کے معنی میں، امید کے معنی میں، آرزو کے معنی میں، اور فی موافقت ہا میں ہا ضمیر کی طرف راجع ہے نفس کی طرف، اور یہ بھی امید، یہ بھی اس کی فی موافقت ہا، نفس کی موافقت کی امید نہیں، نفس کی موافقت کی بھی امید نہیں، ایزن کا بھی ترجمہ ہے نا، نفس کی موافقت کی بھی امید نہیں۔ کس چیز کی موافقت کی امید نہیں؟ علی ما یقصد العبد من العبادہ، اور نفس کی اس چیز سے موافقت کی بھی امید نہیں کہ بندہ جس عبادت کا قصد کرتا ہے والاقبال علیہا، اور جس عبادت کی طرف رخ کرتا ہے، نفس سے اس سے موافقت کی بھی امید نہیں۔ سلیس ترجمہ لگا لیجئے، اور یہ بھی امید نہیں کہ نفس بندے کی قصد کردہ عبادت کی موافقت کرے گا، بندے کی قصد کردہ عبادت کی موافقت کرے گا، والاقبال علیہا، اور اس کی طرف رخ کرے گا۔ موافقت ہا کے پر جو ہے عطف ہے اقبالے کا، ٹھیک ہے نا، اور نفس سے یہ بھی امید نہیں کہ وہ بندے کی مقصود عبادت سے موافقت کرے گا، والاقبال علیہ، اور اس عبادت کا رخ کرے گا، یہ نفس سے امید نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اذ ہی مجبولۃ علی ضد الخیر، اس لیے کہ نفس تو ہی ضمیر راجع نفس کی طرف، اس لیے کہ نفس تو مجبولۃ علی ضد الخیر، بھلائی کی مخالفت پر پیدا کیا گیا ہے۔ جبلہ علی قضا، اللہ نے فلاں کے اندر فلاں وصف رکھ دیا، جبلہ علی قضا، اللہ نے فلاں انسان کے اندر فلاں وصف رکھ دیا، وصف پیدا کرنا، اس لیے کہ نفس کے اندر وصف رکھا گیا ہے خیر کی مخالفت کا، خیر کی مخالفت پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جبل یجبل نصر عنصروں سے، کاللہو واتباعہا لہو، جیسے کہ کھیل اور اس کی اتباع کرنا، واتباعہا ہا ضمیر کی طرف راجع ہے نفس کی طرف، اور لہو میں ہو ضمیر کی طرف راجع ہے لہو کی طرف، جیسے کہ کھیل اور نفس کا لہو کی اتباع کرنا، نفس کا لہو لعب کے پیچھے چلنا۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ نفس تو سواری ہے عبادت کے لیے، ہے نا، انسان کی، تو نفس کو قابو میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بتایا کہ نفس سے یہ امید نہیں ہے کہ بندہ جو عبادت کا قصد کر رہا ہے اس میں موافقت کرے گا، اس لیے کہ وہ تو مخالفت پر پیدا کیا گیا ہے، بھلائی کی مخالفت پر پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے کہ نفس چاہتا ہے کہ کھیل کود کرے، ہے نا، اسی طرح سے جو ہے کھیل کود کے پیچھے چلے، برائیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے نفس، بھلائی کی مخالفت پر پیدا کیا گیا ہے۔ سمجھ آتا رہی نا؟ فَاحْتَاجَ إِذَنْ إِلَىٰ أَنْ يُلْزِمَهَا بِلِجَامِ التَّقْوَىٰ، تو بندے کو تب، اذن تنوین ہے مضاف الیہ کے وضعی ہے،
وہی یہاں پر نون ساکن لکھ دیا گیا ہے، تنوین کو نون ساکن کی صورت میں، ٹھیک ہے نا. تب تو اس سے ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ وہ نفس کو لگام پہنائے، تقوی کی لگام، نفس کو تقوی کی لگام پہنائے، تقوی اختیار کرے، تبھی کیا ہوگا، نفس پر قابو ہو سکے گا اور پھر بندہ عبادت میں لگے گا. لے طبقہ لہو، تاکہ نفس اس کے لیے باقی رہے، فلا تنقطع، تو وہ منقطع نہ ہو، ختم نہ ہو، تو وہ منقطع نہ ہو، ختم نہ ہو. وتنقاد لہو، اور نفس اس کے تابع ہو جائے، انقاد انقادو تابع ہونا. فلا تطغى، تو سرکشی نہ کرے، طغى يطغى سرکش ہونا. فَيَسْتَعْمِلُهَا فِي الْمَصَالِحِ وَالْمَرَاشِدِ، تو وہ بندہ اس نفس کو خیر کی جگہوں میں اور بھلائی کی جگہوں میں استعمال کرے. مصالح مصلحتن کی جمع ہے، جس کا معنی بھلائی یا بھلائی کی جگہ، اور مرشداتن کی جمع مراشد، سیدھے راستے، بھلائی کے راستے، رشد و ہدایت کے راستے. یا تو مصدر میمی ہیں یہ دونوں، یا پھر کیا ہیں، اس میں ظرف ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں معنی درست ہیں. تاکہ وہ فَيَسْتَعْمِلُهَا، تو وہ بندہ قاصد عبادت نفس کو استعمال کرے بھلائی کے راستوں میں اور ہدایت کے راستوں میں، تاکہ وہ بھلائیوں میں اور ہدایت میں اس کو استعمال کرے. وَيَمْنَعُهَا عَنِ الْمَحَالِكِ وَالْمَفَاسِدِ، اور نفس کو روکے، مہالک مہلکت ان کی جمع، ہلاکت کی جگہ یا ہلاکت، مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے. مفاسد مفسدت ان کی جمع، تاکہ بندہ اس نفس کو ہلاکت کی جگہوں سے اور برائی کی جگہوں سے روکے. فَيَأْخُذُ إِذًا فِي قَطْعِ هَذِهِ الْعَقَبَةِ، تب بندہ شروع کرتا ہے اس گھاٹی کو طے کرنا. کس گھاٹی کو؟ ہاں، یہی جو 4 چیزیں تھیں ان کی گھاٹی کو، ہے نا، اس گھاٹی کو طے کرنا شروع کرتا ہے. وَيَسْتَعِينُ بِاللَّهِ جل ذکرہ، اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، جس کا ذکر جلیل ہے. اللہ ذالک، اس کام پر، اس عمل پر، یعنی اس گھاٹی کو طے کرنے پر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. فلما فرغ من قطعها، تو جب وہ اس کو طے کر کے فارغ ہوا، رجع الی قصد العبادہ، اس نے عبادت کا قصد کیا، عبادت کا قصد کرتے ہوئے وہ لوٹا. فاذا عوارض تعترضه، تو اسی وقت کچھ ایسے موانع آئے جو اس کے کچھ موانع اس کے سامنے آئے. عارض کی جمع، عارض کا معنی درمیان میں آنے والا، خلل انداز ہونے والا، اور تعترض اعتراض، بیچ میں خلل اندازی کرنا، دخل دینا، اعتراض کرنا. کچھ ایسے موانع آئے جو کچھ ایسی رکاوٹیں آئیں یا کچھ ایسے موانع آئے، تعترض جو اس کے سامنے ہے نا، کچھ موانع اس کے سامنے پیش آئے. فتش غلو، شغل یشغلو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں لگ جانا، یا ان جب اس کا صلہ آئے تو کسی کام سے رک جانا. فتشغلہ عن الاقبال علی مقصود من العبادہ، تو ان عوارض نے اس کو مشغول کر دیا، اس کو دور کر دیا، علی الاقبال علی مقصود ہی، اس کے مقصد پر متوجہ ہونے سے، من العبادہ، من بیانیہ یعنی عبادت، اس کے مقصد عبادت پر متوجہ ہونے سے ان عوارض نے اس کو روک دیا. تو یہ روکتے ہیں، فتشغلہ، تو یہ روک رہے ہیں اس کو اس کے مقصود عبادت کی جانب رخ کرنے سے. وتصدہ عن التفرغ لذالک، اور اس سے فراغت پانے سے اس کو روک رہے ہیں. سد روکنا. کما ینبغی، اور اس کی مقصود عبادت کے لیے فارغ ہونے سے. کیسے فارغ ہونے سے؟ کما ینبغی، جیسا کہ عبادت کے لیے فرصت ہونا چاہیے، فارغ ہونا چاہیے. کما حقہ، اس کے لیے فارغ ہونے سے یہ روک رہے ہیں. فتأمل، تو اس نے غور کیا، فإذا ہی اربعۃ، تو وہ بھی عوارض کتنے تھے؟ 4 تھے.
الاول الرزق، پہلا عارض کیا ہے؟ رزق. تو طالب النفس بھی، نفس اس کا مطالبہ کرتا ہے اس سے. تو طالب ضمیر راجع ہے قاصد عبادت کی طرف، اس بندے سے نفس اس کا مطالبہ کرتا ہے رزق کا. وتقول، اور کہتا ہے لا بد لی من رزق وقوام، میرے لیے ضروری ہے. نفس کیا کہتا ہے؟ میرے لیے رزق ضروری ہے. وقوام، قوام کا معنی آتا ہے ما یقوم بہ الانسان، جس کے ذریعے انسان قائم رہے، انسان کی ضرورت بھر روزی خوراک. نفس کہتا ہے میرے لیے رزق اور خوراک ضروری ہے. وقت تجردت عن الدنیا، میں تو دنیا سے الگ ہو گیا، یقیناً میں دنیا سے الگ ہو گیا. وتفردت ایضا عن الخلق، مخلوق سے بھی دور ہو گیا، تنہا ہو گیا. فمن این یکون قوامی و رزقی، تو کہاں سے میرا رزق حاصل ہوگا اور میری خوراک؟ رزق عبادت کے میں مشغول ہونے سے پہلے رزق اس کے لیے عبادت سے کیا بنتا ہے؟ رکاوٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. انسان ذریعے معاش میں رات دن لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف انہیں فرصت ہی نہیں ملتی. یہ بہت بڑا معنی ہے عبادت سے. حالانکہ اللہ کی عبادت ہی کے لیے انسان کماتا ہے اور رزق کھاتا ہے کہ جب اللہ صحت دے گا تبھی تو عبادت ہو پائے گی. لیکن انسان اصل مقصد عبادت کو چھوڑے بیٹھا ہے اور جو ہے نا عبادت کا ذریعہ ہے اسی کو پورے طور پر اس نے اپنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے. وَالثَّانِي الْإِخْتَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ ہر چیز کا خطرہ محسوس کرنا. یخاف ہو اور یرجو ہو، جس کا وہ خوف کرتا ہے یا اس کی امید کرتا ہے. اور یرید ہو اور یکرہ ہو، یا جس کا ارادہ کرتا ہے یا جسے ناپسند کرتا ہے. ان تمام چیزوں کا خطرہ محسوس کرنا. ٹھیک ہے نا. ولا یدری صلاحہ فی ذلک، اور وہ نہیں جانتا اس بارے میں اس چیز کی کا اچھا ہونا. جانتا ہی نہیں چیزوں کے بارے میں، کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے. ہر چیز سے خطرہ محسوس کرتا ہے. وہ نہیں جانتا، درا یدری، وہ نہیں جانتا صلاح فی ذلک، کسی چیز کا اس بارے میں، یعنی عبادت کے بارے میں بھلا ہونا، کہ کون سی چیز میرے لیے عبادت کا ذریعہ بنے گی، عبادت کے راستے میں کون سی چیز بھلی ہوگی، اچھی ہوگی، فائدہ مند ہوگی، کون سی چیز بری ہوگی. وہ نہیں جانتا کسی چیز کا اس بارے میں اچھا ہونا اور فساد ہو یا اس کا برا ہونا نہیں جانتا. فإن عواقب الامور مبہمۃ، اس لیے کہ امور کے انجام مخفی ہوتے ہیں. کون جانتا ہے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، رات دن کما رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مجھے تنخواہ بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ انجام معلوم ہے؟ کون جانتا ہے میں یہ چیز بنا رہا ہوں، مکان بنا رہا ہوں، میرا بن ہی جائے گا، کیا معلوم گر جائے. فیشتغل قلبہ بہا، تو اس کا دل ان چیزوں میں لگا رہتا ہے. بندے کا دل مشغول رہتا ہے بہا، اسی میں، امور میں، دنیاوی امور میں. فإنه ربما يقع في فساد ومہلکت، اس لیے کہ بسا اوقات وہ برائی میں پڑ جاتا ہے یا ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. دنیاوی چیزوں کے بارے میں وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے یا فساد میں پڑ جاتا ہے. وَالثَّالِثُ الشَّدَائِدُ وَالْمَصَائِبُ، اور تیسری رکاوٹ کیا ہے؟ سختیاں اور مصیبتیں. تنصب علیہ من کل جانب، جو ہر جانب سے اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں. انسباب ہے نا، ٹوٹ پڑنا، نازل ہونا. انصبا علیہ، اوپر سے گرنا، نازل ہونا، ہر جانب سے اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں. لا سیما وقد انتصب لمخالفت الخلق ومحاربت الشیطان ومضادۃ النفس، خاص کر جبکہ حالیہ، خاص کر اس وقت جبکہ وہ کھڑا ہوا ہے. انتصبہ کا معنی کھڑا ہونا. جس وقت کہ وہ کھڑا ہوا ہے مخلوق کی مخالفت کے لیے، شیطان سے جنگ کرنے کے لیے اور نفس کی مخالفت کے لیے. مضادہ، زادہ یزاد، مضادہ ہے نا، ضد سے آیا ہے، مخالفت کے لیے. نفس کی بھی مخالفت مول لی اس نے عبادت کرنے چلا، تو شیطان کی بھی اور مخلوق کی بھی. لوگ بھی اسے طرح طرح کے دنیاوی جھمیلوں میں اسے الجھائے رہتے ہیں. فَكَمْ مِنْ غُصَّةٍ يَتَجَرَّعُهَا، تو کتنے ایسے گھونٹ ہیں جسے وہ پیتا ہے. تجرع پینا. وَكَمْ مِنْ شِدَّةٍ تَسْتَقْبِلُهُ، اور کتنی مشکلات ہیں جن کا وہ سامنا کرتا ہے. وَكَمْ مِنْ هَمٍّ وَحُزْنٍ يَعْتَرِضُهُ، اور کتنے غم و اندوہ ہیں جن کا وہ سامنا کرتا ہے.
جو اس کے آڑے آتے ہیں، وَكَمْ مِن مُصِيبَةٍ تَتَلَقَّاهُ، اور کتنی مصیبتوں کا وہ سامنا کرتا ہے۔ وَالرَّابِعُ أَنْوَاعُ الْقَضَاءِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ انواع القضاء من اللہ سبحانہ وتعالی بالحلو والمر، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر کی قسمیں جو میٹھی اور تلخ ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، کبھی وہ انسان کے مخالف ہوتا ہے، کبھی موافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی وہ میٹھی ہوتی ہے تقدیر کا فیصلہ، کبھی میٹھا ہوتا ہے، کبھی کڑوا ہوتا ہے۔ ترد علیہ حالن فحالن، جو تقدیر اس پر، تقدیر کی قسمیں، مختلف قسم کی تقدیر اس پر نازل ہوتی ہے وقتاً فوقتاً۔ کبھی اس کو وہ بیمار ہو گیا تو عبادت میں رکاوٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی، کبھی جو ہے وہ اس کے گھر کا ہی کوئی بیمار ہو گیا، یا اس کے مال کا نقصان ہو گیا، اس کی اولاد میں نقصان ہو گیا، یہ تقدیر کے ہی تو فیصلے ہیں، اس نے تو نہیں مارا اپنے بیٹے کو، ہے نا۔ تو اللہ کی مختلف فیصلے، مختلف تقدیریں میٹھی اور تلخ ہوتی ہیں، ترد علی حالن فعالن، جو اس پر نازل ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً۔ والنفس تسارع الی السخط، اور نفس جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی طرف سبقت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف سبقت کرتا ہے، نیک کام سے بھاگتا ہے، ایسے کام کی طرف سبقت کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ سخط یسخط، ناراض ہونا، غضبناک ہونا، سخط۔ وتبادر الی الفتنہ، اور وہ فتنے کی طرف سبقت کرتا ہے، دوڑتا ہے۔ فاستقبلت ہو، ہا ہونا، عقبۃ العوارض الاربعہ، تو یہاں 4 موانع کی گھاٹی اس کے سامنے آئی، یعنی دوسرے موانع، ایک تو اوپر ہو گئے، اب یہ دوسرے ہیں، ہے نا، 4 دیگر موانع اور عوارض کی گھاٹی اس کے سامنے آئی۔ فاحتاج الی قطع باربعۃ اشیاء، تو اسے ضرورت پڑی اس گھاٹی کو طے کرنے کی 4 چیزوں سے۔ التوکل علی اللہ سبحانہ فی مواضع الرزق، رزق کی جگہوں میں اللہ سبحانہ پر توکل کر کے، یعنی جہاں عبادت میں چلا تھا تو رزق معنی بن رہا تھا، تو جہاں رزق معنی بنے وہاں اللہ پر توکل کرے، جب ہی وہ عبادت کر سکتا ہے۔ مجھے آج اتنا کام کرنا ہے، لیکن نماز کے وقت مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ دینے والا ہے رزق، ضروری نہیں ہے کہ میں دن بھر بھی کروں تو مجھے رزق مہیا ہو جائے۔ اس طرح کام بھی کرے اور اللہ پر توکل کرے اور عبادت و ریاضت کا وقت بھی نکالے۔ اللہ سبحانہ پر رزق کی جگہوں میں توکل کر کے، وہ تفویض الیہ فی مواضع الخطر، اور خطرے کی جگہوں میں سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں تفویض کر کے، اللہ کے سپرد کر کے، وہ صبر عند نزول الشدائد، اور مصیبتوں اور مشکلات کے نزول کے وقت صبر کر کے، وہ رضا عند نزول القضاء، اور قضاء کے نازل ہونے کے وقت رضا کے ذریعے، جو بھی فیصلہ اللہ کا، چوتھا معنی تھا نا قضاء، جو بھی فیصلہ اللہ کا ہو اس پر میں راضی ہوں۔ فَأَخَذَ فِي قَطْعِ هَذِهِ الْعَقَبَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، تو اس نے اس گھاٹی کو طے کرنا شروع کیا اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، وتصدیدہی، اور اس کی رہنمائی سے۔ تسدید، سددہم ای ارشدہم، سددہم، تسدید کا معنی درست کرنا، ہدایت دینا، اللہ کی ہدایت سے، وہ حسن تائید ہی، اور اس کی حسن حمایت سے، اس کی عمدہ حمایت سے، اس کی اچھی حمایت سے، اس کی نصرت سے اس گھاٹی کو اس نے طے کرنا شروع کیا۔ بس آج یہیں پر ختم کیا جاتا ہے سبق۔